ہمارا آج کا ٹاپک ہے سائیکو لنگوسٹکس کے میجر اسپیکٹ فسٹ لینگویج ایکوزیشن کی تھیوری سے ریلیٹڈ، اور یہ ٹاپک پیج نمبر 122 پہ دیا ہوا ہے، جس کے فرسٹ پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ سائیکو لنگوسٹکس جس چیز کو دیکھتی ہے وہ یہی فینومینا کہ لینگویج کیسے بچہ ایکوائر کرتا ہے، فرسٹ لینگویج ایکوائر کیسے کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک پورا سیکوینس دیکھا، پورا پروسیس دیکھا، جس میں ہم نے کوئنگ، بیبلنگ، اس کے بعد فرسٹ ون ورڈ اسٹیج، پری لینگویج، ٹھیک ہے، پری لینگویج اسٹیج میں کوئنگ بیبلنگ کو دیکھا، ہولوفرسٹک اسٹیج دیکھی، ون ورڈ اسٹیج تھی، پھر 2 ورڈ اسٹیج پہ گئے، پھر ٹیلی گرافک اسپیچ پہ، پھر ہم نے کہا جی کہ فریکوینٹ اسپیکر جو تقریباً 5 سے 6 سال کی عمر میں بچہ ہو گیا۔ یہ چیز تو ہم نے دیکھ لی، اس اسپیکٹ کو تو ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ اب ہم جو اسپیکٹ اب ہم سمجھنا چاہیں گے، جس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، اس کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ اس کے اوپر کچھ تھیریز ہیں۔ یہاں بچے کا لینگویج ایکوزیشن کا پروسیس ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ اسٹڈی کر کے ایک فینومینا بتایا گیا کہ اس طرح بچے کا یہ سیکوینس اس طرح چلتا ہے۔ تو وہیں اس کے اوپر 2 میجر اسکولز آف تھاٹ ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پہ، جو کہ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے ان کی رائے جو ہے نا وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے ثبوت ضرور موجود ہے، اور یہی رائے، یہی سوچ پھر آگے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کے اندر یا سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ کے اندر پھر اپلائی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہاں اس فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں گے کہ پچھلے تقریباً 40 سال کے عرصے میں 2 میجر جو تھیریز ہے لینگویج ایکوزیشن کی، انہوں نے بیسیکلی 2 میجر اسکولز آف تھاٹ کے لیے رستہ ہموار کیا۔ 2 میجر اسکولز آف تھاٹ جو وہ سائیکو لنگوسٹکس کے اندر ڈیولپ ہوئے، جس میں پہلا جو اسکول تھا وہ یہ کہتا ہے کہ لینگویج لرننگ بیسیکلی جو ہے وہ ایکسپیرئنس کی ہی پروڈکٹ ہے، انٹائرلی ایکسپیرئنس کی پروڈکٹ ہے، اور ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔ جبکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک انیٹ لینگویج لرننگ میکانزم موجود ہے۔ سو دونوں اپنے حساب سے چیزوں کو کیٹر کر رہے ہیں۔ سو جب آپ اس پہلو کو، اس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ کیا سوچ، کیا آئیڈیا جو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ 2 میجر اسکولز آف تھاٹ جو ڈیولپ ہوئے، جو پیدا ہوئے، دونوں نے اپنے حساب سے اس چیز کو، اس اوپینین کو لیا، لیکن ایک کہتا ہے کہ سارے کا سارا یہ ایکسپیرئنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک یعنی کہ ایک آؤٹر ورلڈ کے حساب سے دیکھتا ہے، بیہیویئر کے حساب سے دیکھتا ہے، لینگویج کو ایز اے بیہیویئر دیکھتا ہے، اور دوسرا اس کو انیٹنس کے انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ان 2 اسکولز آف تھاٹ کی مدد سے ہم اس چیز کو ڈسکور کرتے ہیں کہ بچے کس طرح اپنی مدر ٹنگ کو ایکوائر کرتے ہیں، سو کیسے وہ لنگوسٹکلی گرو اپ ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی مدر ٹنگ کی اسٹائلسٹک ویرائٹیز کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنا لنگوسٹک سسٹم ان کے پاس بائی برتھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور کیسے وہ باقی چیزوں کو اور کتنا وہ لینگویج کے ایکسپوجر سے ڈسکور کرتے ہیں، کتنی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے دنیا میں آتے ہیں، انیٹنس، ٹھیک ہے، اور کتنی وہ ان کو باہر کا ماحول، باہر کی چیزیں کتنا باہر سے وہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں اس جگہ پہ ایک چیز، چونکہ کوشچن بھی کسی نے ریز کیا تھا کسی جگہ پہ، تو وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں، آلدو کہ وہ سوشل لنگوسٹکس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، کہ ایک بچہ، ایک ایسا بچہ جس کی شادی، یعنی کہ جس کا باپ جو ہے وہ پنجابی اسپیکر ہے اور ماں جو ہے وہ پشتو اسپیکر ہے، تو وہ بچہ کون سی زبان بولے گا؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر وہ بچہ، اگر وہ ماں، یعنی کہ اگر وہ باپ پنجابی اسپیکر ہے، لیکن وہ بچہ اگر وہ پشاور کے اندر ہے، وہ پشتو اسپیکنگ کمیونٹی کے اندر ہے، تو بچہ جو ہے وہ مادری زبان کو جلدی سیکھے گا، یعنی ماں کی زبان کو ایکوائر کرے گا، اس کو سیکھے گا، یعنی کہ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ بڑا اثر انداز ہوگی۔ ماں اس کے ساتھ پشتو میں بات کرے گی، باپ اور ماں آپس میں بھلے اردو میں بات کریں، بچے کو ڈائیورس اپرچونیٹیز ملیں گی، وہ پشتو بھی بولے گا، وہ پنجابی بھی بولے گا، وہ پشتو اور اردو دونوں بولے گا۔ یہاں یہ چیز بڑی اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ پشتو اس کو باہر سے بھی مل رہی ہے، باہر کی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ اس کو پشتو زبان دے رہی ہے، اور ماں کی زبان بھی پشتو، یہ دونوں آپس میں میچ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور دوسرا وہ اردو بھی بولے گا کیونکہ اس کے ماں باپ آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں، وہ بچہ بھی اردو بھی سیکھے گا. اگر وہی بچہ جس کا باپ پنجابی بولتا ہے، ماں پشتو بولتی ہے، وہ بچہ لاہور میں یا پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کے اندر ہے، تو پھر وہ بچہ پشتو نہیں بولے گا، بلکہ ماں اور باپ آپس میں اردو بولتے ہیں، تو وہ اردو سیکھے گا، دوسرا وہ پنجابی سیکھے گا، 2 زبانیں سیکھے گا. ٹھیک ہے. مادر ٹنگ کا اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوگا. ماں اس کے ساتھ پشتو میں اگر بولے گی تو صرف ایک ماں ہی ہے نا اس کے ساتھ بولنے والی، باقی کہیں سے اس کو انپٹ نہیں ملے گی، تو الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک فینومینا ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر کوشچنز کرتے ہیں. سو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ بڑا اثر انداز ہوتی ہے. جہاں مادری زبان کو بنانے میں صرف ماں کا اثر ہے، ماں کا رول ہے، وہیں ساتھ ساتھ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کا بھی رول ہے، وہ بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرتی ہے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میرے جو والد صاحب کی جو ایکسینٹ ہے ہندکو لینگویج کا، وہ اور میری والدہ کا دونوں ڈفرینٹ ہے، جبکہ میری نانی کا اور میرے والد صاحب کا ایکسینٹ سیم ہے، سملر ایکسینٹ ہے میری نانی کا اور میرے والد صاحب کا، بیکاز کہ میرے دادا اور میری نانی آپس میں سگے بہن بھائی ہیں. جب ان دونوں کا ایکسینٹ سیم ہے، لیکن میری نانی جس جگہ پہ، یعنی کہ میری والدہ یا میری نانی شادیوں پہ جہاں پہ گئی اور جہاں پہ میری والدہ جہاں پہ رہتی تھیں، جو میرا ننیحال ہے، مینس کہ میری والدہ کا جہاں پہ جو نیٹو گھر ہے، وہاں کا جو ایکسینٹ ہے وہ ڈفرینٹ تھا. تو ڈیفینیٹلی ماں کی زبان تو وہ چل رہی تھی، لیکن باپ کی زبان وہ نہیں تھی. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات ہے وہ باہر کی جو زبان، باہر آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کی زبان بھی وہ نہیں تھی. لہذا میری والدہ نے یا ان لوگوں نے جو سیکھا، انہوں نے دوسری زبان کو ہی ایکوائر کیا. تو یہ چیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. سملر کیس دیکھ لیں، میرے گھر میں میرے بچے ہیں، انہوں نے ہندکو زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی ایکوائر کر لی. وجہ کیا ہے کہ باہر بچے اردو بول رہے ہیں اور اندر ہم لوگ ہندکو میں بات کرتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی دونوں زبانیں ان کی ساتھ ساتھ چلی، انہوں نے وہ دونوں مینٹین کی. تو یہ چیزیں اپنی جگہ سوشو لنگوسٹک کا فینومینا تھا، بیچ میں آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کتنا اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم نے بات کر دی. لنگوسٹکس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ تیسرے پیراگراف پہ ہم پہنچ چکے تھے. 2 میجر اسکولز آف تھاٹ کے حساب سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بچے کس طرح مادر ٹنگ کو ایکوائر کرتے ہیں، کس طرح لنگوسٹکلی گرو اپ ہوتے ہیں، کس طرح وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مادر ٹنگ کی اسٹائلسٹک ویرائٹیز کو وہ سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے اندر کون سے، یعنی کہ وہ کون سا لنگوسٹک سسٹم ان کے اندر موجود ہے اور کس طرح وہ اس کو جو ہے نا کتنا لنگوسٹک سسٹم وہ باہر سے ایکوائر کرتے ہیں، باہر سے وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے ان تھیریز کے اندر آ کے. سب سے پہلے جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے بیہیویئرسٹ سوچ ہے، بیہیویئرسٹ مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمیں بتائے گا کہ کس طرح لینگویج ایز اے بیہیویئر کس طرح چلتی ہیں. سو جب آپ بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں گے، جو ویڈیو کا لنک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، یہاں پہ تھرڈ پیراگراف پہ یہ لنک دیا بھی ہوا ہے اور میں نے اس کو وہاں شیئر بھی کر دیا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں. تو پہلے جو ہے بیہیویئرسٹ ہے، بیہیویئرسٹ تھیوری اس چیز کو اسیوم کرتی ہے کہ بچے کس طرح جو ہے نا وہ چیزوں کو امیٹیٹ کرتا ہے. وہ یہ اسیوم کرتا ہے کہ بچے کس طرح چیزوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا بیہیویئر اسکول کے اندر، بیہیویئر اسکول یہ سوچتا ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ان کے انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو انوائرمنٹ ہے اور انوائرمنٹ کی بیس پہ وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں. مینس کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں، جو کچھ وہ سنتے ہیں اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں. اور جب اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں تو اگر امیٹیٹ کرتے ہیں، اگر ان کو اس پہ پازیٹیو سپورٹ ملتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ ہیبٹ فارمیشن ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے، یعنی بیہیویئر اسکول یہ کہتا ہے کہ بچہ جب بولتا ہے، بچہ اس طرح بولتا ہے کہ وہ بڑوں کو دیکھتا ہے کہ بڑے کس طرح بول رہے ہیں، ان کو کاپی کرتا ہے، ان کو امیٹیٹ کرتا ہے. ان کو جب امیٹیٹ کرتا ہے، امیٹیشن میں کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس نے ایک ورڈ بولا پانی کو اس نے جب امیٹیٹ کیا، بڑوں کی طرح امیٹیٹ کیا، تو جس طرح اس نے کاپی کیا اس میں کیا ری انفورسمنٹ ہے. اس نے پانی مانگا، اس نے پانی کا لفظ بولا، تو جس انداز سے اس نے بولا اگر بڑوں کو سمجھ آ گئی تو کہتا ہے یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی. اس سے کیا ہوگا، اس کی یہ ہیبٹ فارمیشن ہو جائے گی. لینگویج کے ذریعے کنڈیشننگ ہوئی، ہیبٹ فارمیشن ہوئی اور بچے نے کاپی کیا، بڑوں کو کاپی کیا اور اس نے اسی طرح بولنا سٹارٹ کر دیا. اور اگر بچے نے ایک لفظ بولا، ٹھیک ہے،
غلط بولا, پانی کا لفظ پانی کی وجہ سے کچھ اور پروناؤنس کیا, اس کو اس کے بدلے میں پانی نہیں ملا, تو وہ اس کی ہیبٹ فارمیشن نہیں ہوگی, مینس کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوئی اور تو ہیبٹ فارمیشن نہیں ہوگی, عادت اس کی نہیں بنے گی. سو کیا ہوگا کہ بچہ پھر اس لفظ کو ریموو کرتا جائے گا. بی ایف اسکنر اور اس کے والورز جو ان کو بیہیویئرسٹ کا نام دیا جاتا ہے. ان کے مطابق لینگویج لرننگ جو ہے بیسیکلی ایک آپرینٹ کنڈیشننگ کا ایک پروسیس ہے, آپرینٹ کنڈیشننگ کا پروسیس ہے. دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پہلی بات اسے کہ کنڈیشن بیہیویئر کی بات کی کرتا ہے, کہتا ہے یہ ریپیٹڈ ٹریننگ کے نتیجے پہ ہوتا ہے. ایک لفظ ٹرم یوز کیا کنڈیشن بیہیویئر کی, کہ کنڈیشن بیہیویئر اس وقت جانا بنتا ہے جب ریپیٹڈ ٹریننگ ہوتی ہے, بار بار پریکٹس ہوتی ہے. آپرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ والنٹری بیہیویئر ہے, والنٹریلی آپ کرتے ہیں. آپرینٹ کنڈیشننگ, اس میں دو لفظ میں نے بتایا, کنڈیشننگ کا تعلق کنڈیشن بیہیویئر سے ہے جو کہ ریپیٹڈ ٹریننگ سے ہے. آپرینٹ کا مطلب ہے والنٹری, یعنی کہ مرضی سے کیا جاتا ہے, اس کو کروایا نہیں جاتا, بچے کو کہا نہیں جاتا کہ اس طرح بولو, بلکہ بچہ بولتا ہے, مرضی سے بولتا ہے. اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, یہ بیہیویئر ریپیٹڈ ٹریننگ سے چلتا رہتا ہے. کہتا ہے کہ یہ بچے کی فری ول سے ہوتا ہے, اس کو زبردستی کوئی دباتا نہیں ہے. سو لرنر جو ہے وہ بیسیکلی نیا بیہیویئر پہلے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, اور ایز اے ریسپانس ٹو اے سسٹم آف ریوارڈ اور پنشمنٹ, اور فائنلی یہ ایک آٹومیٹک رسپانس بن جاتا ہے. یعنی کہ بچہ, میں نے وہی بات کی پہلے جو ریپیٹ کیا, آپرینٹ کنڈیشننگ میں کیا ہوا کہ پہلی چیز ہے ریپیٹڈ ٹریننگ, کہ بچے نے دیکھا, اس نے امیٹیٹ کیا. اب جب اس نے امیٹیٹ کیا, اس کے ریسپانس میں اس کو ریوارڈ ملا یا پنشمنٹ ملی. اب پنشمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا, پنشمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے جو کچھ بولا, اس سے جو کچھ مانگا, اس کو وہ ملا کہ نہیں ملا. پانی مانگا تو پانی ہی ملا جیسے اس نے پروناؤنس کیا, تو پھر اس کی وہ ہیبٹ فارمیشن ہو جائے گی. پھر ریپیٹڈ ٹریننگ بار بار سے ریپیٹ کرے گا, پھر آگے کی طرف بڑھے گا. اس سے یعنی کہ اس کے بعد وہ نئے الفاظ کی جانب پڑے گا, نئے اسٹرکچر کی جانب پڑے گا. اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے بی ایف اسکنر نے ایک تجربہ کیا اس نے, اور اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا ہے چوہوں کے اوپر, ٹھیک ہے, باکس کے اوپر. اور یہ میں نے ایکسپیریمنٹ یہاں پہ لنک جو شیئر کیا, اس لنک میں وہ ایکسپیریمنٹ دیا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, بی ایف اسکنر کی جو بیہیویئر اسکول آف تھاٹ تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چوہے کو بکسے کے اندر رکھا, ایک چوہے کو, اور وہ بکسے کے اندر چوہا جب وہ بار کو پریس کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ بار کو پریس کرتا ہے تو اس کو خوراک ملتی ہے. کوئی بھی آدمی اس کو اس چیز سے مجبور نہیں کرتا. یہ ہے آپرینٹ بیہیویئر, کہ اس کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس بار کو پریس کرے. پہلی دفعہ وہ ایکسیڈنٹلی اس کو پریس کرتا ہے, ایک بار ہوگی, اس بار کو وہ پریس کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جیسے بار پریس ہوئی ہے تو بار پریس ہونے سے خوراک آئی ہے, اس کو ڈائٹ ملی ہے, فوڈ ملی ہے اس کو, تو اس نے پھر بار کو دوبارہ پریس کیا. یہ پہلے کیا تھا, آپرینٹ کنڈیشننگ ہے یہ, کہ اس نے یہ والنٹری بیہیویئر ہے, یعنی کہ اپنی مرضی سے اس نے کیا ہے, لیکن ایکسیڈنٹلی پہلی دفعہ ہوا, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کر, اس کو مجبور نہیں کیا گیا کہ اس بار کو پریس کرو اور یہ کام ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہی ٹاسک مزید پہلے ایک دو دفعہ جب اس کو بھوک لگتی ہے, وہ اس کو بار کو پریس کرتا ہے, اس کو خوراک ملتی ہے, اس کے بعد اس ٹاسک کو مشکل کر دیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہی بار وہ بار وہ پریس کرے گا, اس وقت پریس کرے گا جب وہ لائٹ فلیش کر رہی ہے, تب اس کو خوراک ملے گی. تو اسی رائے کو یہ چیز سمجھ آ گئی. پہلے وہ پزل ہوتا ہے اس چیز سے, لیکن اس کے بعد وہ ٹرک بھی سیکھ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ٹاسک اب مزید مشکل ہو جاتا ہے, کہ پھر ایک ٹائم اس کو خوراک اس وقت ملتی ہے جب وہ اس بار کو لائٹ بھی آن ہو اور ایک سرٹن نمبر آف ٹائمز میں وہ پریس کرے گا. تو انیشیل کنفیوژن کے بعد وہ اس کو بھی سیکھ جاتا ہے, اس طرح وہ سیکھتا ہے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشن. آپرینٹ کنڈیشن اس کو کہتے ہیں. آپرینٹ کا مطلب والنٹری بیہیویئر, اور یہ ریپیٹڈ ٹریننگ سے. اب یہ ریپیٹڈ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ سلو سمپل سے کیا کہتے ہیں اس کو, ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف لایا جا رہا ہے. اور یہ بیہیویئر جو ہے نا, بیہیویئر اسکول آف تھاٹ, یہی سارا کچھ جو لینگویج ٹیچنگ کے اندر بھی اپلائی کیا جاتا ہے, یہ یاد رکھے گا. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ اسٹیمولس تھا, اسٹیمولس کے بعد اس نے ایک ایکشن کیا, اس کی بیس پہ اس کو ریسپانس ملا. ریسپانس اگر پازیٹیو ملا, مطلب ریسپانس اس کو ملا, ریسپانس کی بیس پہ اس کی ری انفورسمنٹ ہوئی, پازیٹیو یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوئی.
اور اس کی بیس پہ ہی اس نے ریپیٹیشن شروع کر دی. یہ تھا آپرینٹ کنڈیشن. ٹھیک. اور بچہ بھی وہ کہتے ہیں بچہ بھی اسی طرح امیٹیٹ کرتا ہے, لفظ کو پکارتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے سینٹینسز کی جانب بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں یہ آپرینٹ کنڈیشن جو ہے بیسیکلی وائٹل رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اب کیا ہوتا ہے کہ پریز اور ریوارڈ جو ہے, پریز اور ریوارڈ یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. ایکسپیریمنٹ نے یہ دکھایا کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ گڈ لرننگ میں بڑا زیادہ کام کرتی ہے. وہی ریپیٹیشن. اب یہ چیز آپ سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ میں اگر اپلائی کر کے دیکھیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے سمپل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, پھر تھوڑا سا اور مشکل, پھر اور مشکل. اب وہاں پہ اس کی پریز کی جائیں, ریوارڈ دیے جائیں, تو الٹیمیٹلی وہ ریپیٹیشن پہ جائے گا, وہ سیکھے گا. نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بیوے سے کلیم کرتے ہیں کہ لینگویج کو آپ امیٹیشن اور ایسوسیشن سے ہی لرن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ینگ چائلڈ جو ہے, ینگ چائلڈ کہتا ہے کہ وہ جب ایک ورڈ واٹر جب وہ ایکچوئل تھنگ کے ساتھ وہ سنتا ہے, اس کے بعد وہ خود ہی آواز بناتا ہے, پھر وہ امیٹیٹ کرتا ہے. جب اس نے وہ سنا, اس کے پیرنٹس وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ایک لفظ اور سن لیا. اس طرح وہ ریسپانس ہے وہ ری انفورس ہوتا ہے. تو اگر وہ نہیں ہوتا ہے, ریبیوکس اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. مینس کہ بچے نے اگر وہ غلط لفظ بولا, پیرنٹس نے کہا, یا استاد نے جیسے لینگویج ٹیچنگ کے اندر اپلائی کیا جاتا ہے کہ استاد نے اس کو اس سے جب وہ تنبیہ کی, اس نے اس کو منع کیا, تو الٹیمیٹلی اس پہ کیا ہوا کہ مزید انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. سو دس از دا وے. ٹھیک ہے, کہ جس طریقے سے لینگویج بھی سیکھی جاتی ہے اور یہ سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ میں بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن پیج نمبر 122 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں تو وہاں پہ نام چامسکی کا نام آتا ہے جو کہ ایکسپلیسٹلی بہیویئرسٹ کی اس پوزیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے. وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ لینگویج جو ہے اس کو وربل بہیویئر کے طور پہ سمجھنا غلط ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اٹ شوڈ بی تھاٹ آف ایز نالج ایز بائی دوز ہو یوز لینگویج. چامسکی یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کا لرنر جو ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ لینگویج لرننگ کیپیسٹی ہے جو کہ اس کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ اپنی پرسنل تھیوری کو کنسٹرکٹ کرے, اپنے سیٹ آف رولس کو بنائے لینگویج کے اوپر. ٹھیک ہے, بیسڈ آن ویری لمیٹڈ ایکسپوجر ٹو لینگویج. دو چیزیں اس نے بات کی. اس نے کہا کہ ایک اس کے اندر ان بلٹ لینگویج لرننگ کیپیسٹی ہے, اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا نام بھی اس نے دیا. یہ جو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے یہ اس باہر کے جو باہر کا جو ایکسپوجر ہے لینگویج کی جانب, اس کی بیس پہ ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اسی کے حساب سے وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے. یہ تھیوری کافی حد تک, یعنی ان لیٹنس کی جو تھیوری کافی حد تک وہ ریالٹی کے قریب ہے, حقیقت کے قریب ہے. کہ اس کے اندر اب اگلے پیج پہ ہم نے ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر دیا کہ میں پیج نمبر 123 پہ پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ چامسکی اور اس کے مینٹنس فالوورز اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں کہ چائلڈ اپنی فورس لینگویج یا وہ کوگنیٹو لرننگ کے تھرو وہ ایکوائر کرتا ہے. وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ لینگویج لرننگ جو ہے دیٹ از گورنڈ بائی رولز اینڈ از ناٹ ہیپیتھک تھنگ ایز اسکنر اینڈ ہز فالوورز وڈ کلیم. رولز گورنڈ ہے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے, اس میں سیکنڈ پیراگراف میں چیز ایکسپلین بھی کر دی ہے کہ نام چامسکی کے مطابق بچے کے اندر ایک مینٹل کیپیسٹی موجود ہے جس کے ذریعے وہ جو ہے نا انڈر لائن سسٹم کے اوپر وہ ورک آؤٹ کرتا ہے. جمبلڈ ساؤنڈ جو وہ سنتا ہے, بچہ جتنی بھی آوازیں سنتا ہے ان کے اوپر وہ اس کے اندر جو مینٹل اس کے دماغ کے اندر ایگزسٹ جو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے اس کی بیس پہ وہ اس کے اوپر جو ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتا ہے. وہ اپنی گرامر کنسٹرکٹ کرتا ہے اور وہ ساری کی ساری ساؤنڈ جو ساری کی ساری آوازیں اس کے پاس آتی ہیں ان کے اوپر وہ اپنی گرامر کو امپوز کرتا ہے. یہ جو مینٹل گرامر ہے بیسیکلی کہتے ہیں اس کے کوگنیٹو فریم ورک کا حصہ ہے. اور کہتا ہے کوئی بھی چیز جو اس اپنے برین کے اندر اسٹور کی ہے اس کو وہ اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے, اس کے ساتھ یعنی کہ اس کوگنیٹو فریم ورک کے ساتھ اس کو میچ کرتا ہے جو اس کو پہلے سے پتا ہے اور کریکٹ پلیس پہ اس کو رکھتا ہے فار اٹ ود ان دس فریم ورک. اب ہوتا کیا دیکھیے, لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس, اب اسی کی بیس پہ اس نے یونیورسل گرامر کا کانسیپٹ دیا. ٹھیک ہے, لینگویج یعنی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یونیورسل گرامر کا, اس کے اندر وی پی
VP के राइट और लेफ्ट या दोनों साइड पे या एक ही साइड पे NP भी मौजूद होता है, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। कहते हैं ये सब कुछ उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दिमाग के अंदर मौजूद है। VP एंड NP ये उसके दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब वो क्या करता है, वो साउंड सुनता है, वो रूल्स अप्लाई करता है, और जो चीजें उसके साथ मैच होती हैं उनको रखता है, जो नहीं मैच होती उनको वो डिलीट कर देता है, उनको वो हटा देता है। बच्चे अपनी ग्रामर खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये स्टार्टिंग में आप देखें ना, तो बच्चा जब वो बनाता है, सेंटेंसेस बनाता है, बच्चा जब बातचीत करता है, आप उसको सुन के देखिए तो आपको बड़ा ही क्लियर एक आइडिया मिलेगा इसके ऊपर कि बच्चा जो है वो सेंटेंसेस में, उसकी मिसाल देता हूं कि मैं अपनी डॉटर की अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं कि एक जगह पे शी सॉ अ कैट एंड शी सेड कि बिल्ली सोया हुआ है। तो अभी तक शी वॉज अप्लाइंग द रूल, ठीक है, कि बिल्ली सोया हुआ है। बिल्ली इज अ फेमिनिन जेंडर, से कहा बिल्ली सोया हुआ है। तो इससे क्या आइडिया आपके जहन में आता है कि वो अपने रूल्स अप्लाई कर रहा है बच्चा, वो बाहर के रूल्स नहीं देखता, करेक्ट प्लेस में जो चीज, अब उसने कुछ टाइम के बाद वो बच्चा अब ये चीजें वो मैच करता है, उसने अप्लाई किया बाहर के साथ, उसने अप्लाई किया उन रूल्स को, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के अंदर मेंटल ग्रामर मौजूद है, उसके साथ अप्लाई करता है, मैच करता है, फिर वक्त के साथ साथ उनको डिलीट करता है। देखो बच्चा अगर गलत ही बोलता है, स्टार्टिंग में गलत बोलता है ना बच्चा, गलत प्रोनाउंस करता है बच्चा, गलत ग्रामर उसकी गलत होती है बाज़ दफा, ठीक है, लेकिन वो गुजरते वक्त के साथ, बाहर के साथ जब उन चीजों को मैच करता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ मैच करता है, तो वो फिर उसमें से डिलीट करता जाता है। लैंग्वेज में बिहेवियर की सूरत में नहीं रहती, लैंग्वेज बिहेवियर या इमिटेशन उसी वक्त तक रहती है, उसी वक्त तक रहती है जब वो बाहर को देखेगा उसी को कॉपी करेगा। ये जो चीज है, जो बच्चे के अंदर ये जो गलतियां हैं, जो बच्चे के अंदर प्रोनाउंसिएशन की गलतियां होती हैं, या वो सिंटैक्टिक जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं, इसी चीज की तरफ एग्जाम्पल देती है कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद है, और वो इसके साथ मैच करता है, अप्लाई करता है रूल्स को, और रूल्स को अप्लाई करने के साथ ही जो है ना वो अपने सेंटेंसेस वो बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इननेट कैपेसिटी है नेटिव स्पीकर्स की, तो इसी के जरिए वो सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अब बच्चा जैसे बात की ना कि बड़े ने उससे बात की, पेरेंट्स ने बात की, तो वो उनके सेंटेंसेस की बातें समझता है, और समझने के बाद उनको फिर अप्लाई भी करता है उन्हें रूल्स को। अब इसमें देखें, अगर लैंग्वेज इमिटेशन की बेस पे होती तो बच्चे के अंदर वो वाली मिस्टेक्स ना होती, यूनिक मिस्टेक्स होती हैं। बच्चे की गलतियां वो गलतियां नहीं होती, बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो बच्चा स्पीकिंग के दौरान करता है, वो दूसरे से मैच नहीं करती। अगर वो बात से बिहेवियर के हिसाब से अगर होता तो वो तो फिर गलतियां भी हर एक बच्चे की एक जैसी होती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सिमिलर मिस्टेक्स तो नहीं होती ना। आप कहीं एक बच्चे की मैं मिसाल दे रहा हूं कि किताबें, अब किताबें के बाद एक वर्ड है किताबें, ये मेरी किताबें हैं। अब किताबें के साथ कापियां की वजह से लिखा जी ये मेरी किताबियां हैं, किताबें एंड किताबियां, कॉपी की बजाय किताबियां लिख दी, तो दिस इज व्हाट अनदर डिफरेंस, कि ये चीज भी एग्जिस्ट करती है कि बच्चा किसी किस्म की भी गलती कर सकता है, लेकिन वो मैच करता है, और देखें फिर वो गलतियां लेके आगे नहीं बढ़ता, वो मैच करता है, जो चीज मैच कर रही होती है बाहर के अपने कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को बाहर के साथ वो जोड़ता है, मैच करता है, जो चीज मैच होती है उसको करेक्ट प्लेस पे रखता है, बाकी वो डिलीट करता जाता है, निकालता जाता है, ठीक। और यही वो कैपेसिटी है कि इसके जरिए वो न सिर्फ चीजों को, सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करता है बच्चा, बल्कि वो नए सेंटेंसेस बनाता भी है। तो यहां तक मैंने जितनी बातें की उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको समझ आई है कि नहीं। मैं पहले 2 पैराग्राफ डिस्कस कर चुका हूं, तीसरे पैराग्राफ की जाने बढ़ूंगा। यहाँ पे मुझे आपके फीडबैक की जरूरत है कि जो कुछ मैंने बताया समझ आया कि नहीं आया। पेज नंबर 123 पे 3rd पैराग्राफ पे हमारी डिस्कशन चल रही है कि नॉम चॉम्स्की इस चीज पे आर्गू करता है कि लैंग्वेज जो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल है कि आप इसके बारे में कहें कि बच्चा जो है ना इतने शॉर्ट टाइम में लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है।
وہ کہتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی انیٹ مینٹل کیپیسٹی موجود ہوتی ہے جو اس کو یہ مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ ساری کی ساری لینگویج کو وہ پروسیس کرے گا جس کو وہ سنتا ہے. یعنی کہ بچہ جو کچھ سنتا ہے اس کو وہ پروسیس کرتا ہے. لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جب اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے بھی انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے کہ جو انوائرمنٹ اس کو ملے گی اسی کے اندر وہ ایکٹیویٹ ہوئے گا. تو کہتا ہے کہ اس کو وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ اس کے بارے میں اس نے بات بھی کی نام چامسکی نے کہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جو ہے وہ دماغ کے اندر اس اسپیشل ایریا کے اندر موجود ہے جس کا اصل فنکشن یہ ہے کہ وہ لینگویج کو پروسیس کرتا ہے. اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ باقی مینٹل کیپیسٹی سے بالکل مختلف ہے, بالکل جدا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے ورنہ یعنی کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر موجود ہے, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی ایک بچہ ایک انفینٹ ایک چھوٹا سا بچہ ایک زبان سیکھ جاتا ہے, اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی, کوئی سکھایا نہیں جاتا, تو وہ کیسے سیکھ جاتا ہے. سو چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ نام چامسکی جو ہے وہ رولز کے بارے میں بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ انکانشیس رولز بچے کے مائنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہی رولز اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں گرامیٹیکل سینٹینسز بناتا ہے. چامسکی اس کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ بچہ جو ان رولز کو ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے, آپ نے اپنی مادری زبان ایکوائر کی تو آپ نے یا آپ نے اردو زبان ایکوائر کی تو آپ ان کے رولز کو آپ کبھی بھی نہیں ایکسپلین کر سکتے, یہ نہیں بتا سکتے, لیکن آپ ان رولز کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپلیسٹلی آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. 4 سے 5 سال کا بچہ جب وہ ایک سینٹینس یہ پروڈیوس کر سکتا ہے, I've done my work, ٹھیک ہے, وہ ایسے کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک مینٹل گرامر ہے جو اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ کریکٹ پریزنٹ پرفیکٹ اسٹرکچر بناتا ہے. آپ اپنی زبان کا دیکھیں, آپ بنا سکتے ہیں, مینٹل گرامر کی کام کرتی ہے سارے کا سارا. یہ ہے کہ وہ سینٹینسز سمجھتا بھی ہے تو سینٹینسز وہ کنسٹرکٹ بھی کرتا ہے, تو اپروپریٹ سچویشن کے اندر ان کو استعمال بھی کرتا ہے, رائٹ ٹائم پہ استعمال کرتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کس طرح بنتے ہیں. آپ اپنی زبان کا دیکھ لیں نا, اس میں آپ ایک جملہ بنا لیتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ یہ اس کی سینٹینس اسٹرکچر کیا ہے. سو دس از واٹ انیٹ لینگویج لرننگ کیپیسٹی, کہ آپ کے اندر وہ جو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس بیسیکلی سارے کا سارا وہ کام کرتا ہے. جو گرامر آپ کے اندر موجود ہے, مینٹل گرامر, وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور وہی چیزیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں, این پی اینڈ وی پی کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے دماغ کے اندر, تو یونیورسل گرامر کا کانسیپٹ اس کے انڈر لائن کام کر رہا ہے, جو کہ آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں آگے بات کریں گے مینٹلسٹ اور اس کے بارے میں کہ یہ دونوں اسکول جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں بتائیں, سگنیفیکنٹ چیزیں بتائیں, لیکن کوئی بھی اسکول اس معاملے میں پرفیکٹ نہیں ہے. مینٹلسٹ کا جو زور ہے نا, جو اسٹریس ہے, میں پہلے تین پیراگراف ڈسکس کر چکا, چوتھا پیراگراف دیکھوں گا کہ نام چامسکی جب رولز کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انکانشیس رولز ہیں بچے کے اندر. ٹھیک ہے, تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اب اس کے بعد آگے یہ جو ٹیبل بنا ہوا, ٹیبل سے اوپر جو پیراگراف ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کہتا ہے کہ دونوں نے کچھ سگنیفیکنٹ باتیں بتائیں. دونوں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ان کی باتیں کافی حد تک ویلڈ لگتی ہیں, لیکن کوئی بھی ان دونوں میں سے پرفیکٹ نہیں ہے. جو مینٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ بیسیکلی رول لرننگ کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے, اور یہ چیز اوور انتھوزیاسٹک ہے. جبکہ دوسری طرف بیہیویئرسٹ جو ہے وہ میننگ کو ریجیکٹ کرتا ہے, وہ بھی انجسٹ ہے. سو لہٰذا لینگویج ایکوزیشن جو ہے وہ انالوجی اور اپلیکیشن دونوں کی بیسک پروسیس ہے. نیچر اور نرچر دونوں اس میں کام کرتے ہیں. تو جو ڈفرینسز ہیں امپیریسسٹ اپروچ کے اوپر اور ساتھ ساتھ ریشنلسٹ کے اوپر, امپیریسسٹ وہ تجربات کرنے والے نا, جو بیہیویئرسٹ ہیں بیسیکلی امپیریسسٹ ہیں, دوسری طرف یہ ریشنلسٹ ہیں, مینٹلسٹ ان کو ہم کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ اس ٹیبل کے اندر دکھائے گئے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک کہتا ہے کہ لینگویج ایکوزیشن جو وہ ایک انیٹ ان بورن پروسیس ہے. بیہیویئرسٹ کہتا ہے کہ لینگویج ایکوزیشن اسٹیمولس ریسپانس پروسیس ہے.
मेंटलिस्ट ये समझता है कि लैंग्वेज है वो बिहेवियर नहीं है बाकी बिहेवियर की तरह, बल्कि एक स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस है, जबकि बिहेवियरिस्ट कहता है कि लैंग्वेज एक कंडीशन बिहेवियर है। इसी तरह बच्चे जो है, मेंटलिस्ट की सोच है कि बच्चे लैंग्वेज को एप्लीकेशन के जरिए लर्न करते हैं, जबकि बिहेवियरिस्ट कहता है कि बच्चे लैंग्वेज को इमिटेशन और एनालॉजी के जरिए सीखते हैं। मेंटलिस्ट कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो जनरेटिव और क्रिएशन के ऊपर बेस करती है, जबकि यहाँ पे बिहेवियरिस्ट कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो वो एनालिटिकल और प्रैक्टिस बेस्ड है। मेंटलिस्ट के नजदीक लैंग्वेज की तरफ जो एक्सपोजर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही वाइटल है, जबकि बिहेवियरिस्ट के नजदीक इमिटेशन, रेपिटेशन, रिइंफोर्समेंट और मोटिवेशन वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो मेंटलिस्ट जो है वो उनके नजदीक लैंग्वेज एक्विजिशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ नर्चर, परवरिश किस तरह की जाती है। दूसरी तरफ है लैंग्वेज एक्विजिशन इज द रिजल्ट ऑफ नेचर। सो यहाँ नेचर नर्चर दोनों के बारे में नीचे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेचर का मतलब बायोलॉजिकल जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो कि ह्यूमन ट्रेट्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और नर्चर जो है वो बेसिकली लर्निंग के ऊपर वो इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है। बाकी जो इन्फ्लुएंसेस हैं जो एनवायरमेंट के अंदर, उसके हिसाब से नर्चर दैट डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड अदर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर वंस एनवायरमेंट। तो ये बातें थी हमारी दो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, जिसमें हमने ये चीज देखी कौन इसमें ज्यादा बेहतर है। तो ये बात बिल्कुल आपको बड़ी क्लियरली आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि इन दोनों में से कोई भी एक मुकम्मल तौर पे हक पे नहीं है। तो इन्हीं चीजों को देख के, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के लैंग्वेज एक्विजिशन जो लैंग्वेज टीचिंग की आगे जो रूल्स है ना वो बनाए गए, लैंग्वेज टीचिंग की मेथोडोलॉजीज डिवाइस की गई। किसी ने बिहेवियर को लगाया, किसी ने जो है वो मेंटलिस्ट को लगाया, किसी ने दोनों को लगाया, मिक्सचर बनाया ताकि लैंग्वेज जो वो टीचिंग उस तरह की जाए। आपके कोर्स में तो खैर नहीं है, एक्लेक्टिक अप्रोच उसको कहा जाता है। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर एक मकादा का अप्रोच है एक्लेक्टिक अप्रोच, जिसके अंदर यही होता है कि आप हालात के मुताबिक डिवाइस करते हैं कि किस तरह आपने लैंग्वेज टीचिंग करनी है, किस तरह आपने सिखाना है। उसमें एमालगम करते हैं आप अपने लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स का। तो ये चीजें फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की बेस पे ही आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को समझेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की बेस पे ही आप लैंग्वेज टीचिंग को भी आप समझ सकते हैं कि आप इसी तरह सिखा सकते हैं, बच्चे को भी सिखा सकते हैं। खैर आगे बात करेंगे हम पेज नंबर 124 पे आखिरी पैराग्राफ पे हम अपनी डिस्कशन को लेकर बढ़ेंगे कि ये जो कंपैरेटिव स्टडी है ये एक बात को बड़ी क्लियर करती है, बड़ा क्लियरली डिफाइन करती है कि नेचर एंड नर्चर, एनालॉजी एंड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनने पोटेंशियलिटीज जो है वो फ्रेमवर्क को ले डाउन करती हैं, और इसी फ्रेमवर्क के अंदर एक वाइड वेरिएशन है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का भी बड़ा असर होता है। सो जो लैंग्वेज, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट चिल्ड्रन अल्टीमेटली ग्रो इनटू शेप्ड बाय कल्चर बेस्ड रिस्पॉन्सेज ऑफ द फैमिली, इट्स नॉट इन अ वे दैट कैन बी कॉल्ड इमिटेशन। यहाँ एक चीज देखिए कि बच्चा जिस जुबान के साथ बड़ा होता है, परवरिश पाता है, वो फैमिली के अंदर जो कल्चर बेस्ड रिस्पॉन्सेज हैं उनके ऊपर ही बेस कर रहा होता है। और अगर इस तरह ना हो तो फिर हम कहेंगे इमिटेशन है। लेकिन कहते हैं then at least in terms of things child chooses to do this with its language। तो हमें इस चीज के बारे में खबरदार होना चाहिए, इस आइडिया के बारे में कि सारे के सारे बच्चे जो है वो सेम प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम डेवलपमेंट पाथ से गुजरते हैं, और वो इसी तरीके से वो अपनी लैंग्वेज के साथ ग्रो अप करते हैं। और जब वो स्मॉल नंबर ऑफ अटरेंसेस में एक्सपोज हों तो बच्चा कहता है द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सट्रैक्ट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द अटरेंसेस एंड कंपोज न्यू अटरेंसेस ऑफ हिज ओन। ठीक है, बच्चा क्या करता है, कहता है जी कि बच्चा खुद से बनाता है। वही बात वो जो शुरू में चांस्की ने कहा ना कि लिमिटेड रूल्स उसके पास मौजूद होते हैं, अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाता है। अनलिमिटेड सेंटेंसेस वो बना सकता है, और ऐसे भी बना सकता है जो कि उससे पहले किसी ने पढ़े, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस भी बनते हैं। कहता है ये वही चीज है, ये वही बच्चे की ग्रामर है जिसके जरिए वो इंटेलिजेंट मैनर में कम्युनिकेट करता है। वो गलतियां भी करता है, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है, बच्चे बड़े उसको करेक्ट करते हैं, और वो अपने मीनिंग ग्रामर के अंदर चीजों को फीड करता है इंफॉर्मेशन को, फिर वो मॉडिफाई करता है रूल्स को, और दोबारा वो न्यू अटरेंसेस वो प्रोड्यूस करता है।
میں نے جیسے بات کی کہ انیٹ گرامر اس بچے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، انیٹ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اس کے اندر اللہ نے ڈال دیا. اب وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ بچہ جس انوائرمنٹ میں جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے نا. بچہ تو اپنے طریقے سے وہ رولز اپلائی کرتا ہے. بچے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں جب وہ باہر کے حساب سے دیکھتا ہے، وہ چیزیں جو باہر کے ساتھ میچ نہیں کرتی ان کو نکالتا جاتا ہے، فریم ورک اس حساب سے اپنا ماڈیفائی کرتا ہے وہ. تو 4 سال کے عرصے تک وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لینگویج کے سارے رولز کو نہ صرف انٹرنلائز کرتا ہے بلکہ ان کو ماسٹر بھی کر لیتا ہے. اور یہ اسی چیز کا پروف ہے کہ بچے کے اپنے رولز ہیں گرامر کے جو کہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیے غور کیجیے اس بات پہ، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس چیز کو. یہی وہ یونیورسل گرامر کا کانسیپٹ ہے جو اس کو وہ لے کے نام چامسکی آیا اس چیز کو. یہ یونیورسل گرامر ہے جو ہر بچے کے اندر موجود ہے. لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جس کو لے کے چلتا ہے، جو اس کے اندر اس کے دماغ کے اندر موجود ہے. بچہ ساری آوازیں سنتا ہے، دماغ کے اندر وہ پروسیس کرتا ہے، پھر وہ اپنی گرامر اپلائی کرتا ہے. اور وہ جب وہ اپلائی کرتا ہے، اپلیکیشن کرتا ہے باہر کے انوائرمنٹ میں، جو چیز اس کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے اس کو وہ ٹک کر دیتا ہے، چیک کر دیتا ہے. اور جو نہیں میچ کرتی اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. جو نہیں میچ کرتی وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس طرح وہ ڈیوائس ہے وہ اس طرح وہ ماڈیفائی ہوتا جاتا ہے. نہیں وہ ساری چیزیں یہی وجہ وہ ڈیوائس ہی کی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے، جدھر ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کی بیس میں وہ اپنے سینٹینسز بناتا ہے، وہ وہی زبان وہ بولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ دنیا پہ آیا برطانیہ میں، پاکستان میں، جہاں پہ وہ ایک جیسی زبان بولے گا. نہیں، وہ جہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے، جدھر وہ جو زبان بولی جاتی ہے وہی زبان وہ لے کے چلتا ہے. یہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا ہی کمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو درمیان میں ان کے وہ پیچ اپ کرتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ لینگویج ایکوزیشن تھیریز. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.